حضور علیہ السلام کی ثناخوانی کر رہے تھے محمد ابوبکر صاحب، اور اب خطاب کے لیے میں دعوت دیتا ہوں کوٹگلہ شریف کی زینت حضرت پیر سید مقصود علی شاہ صاحب کے منظور نظر جناب صاحبزادہ والا شان پیر سید عبدالرزاق شاہ صاحب کو کہ اپنے بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ آپ کے آنے سے پہلے آپ ایک دفعہ زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ۔ تمام دوست محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر ایک مرتبہ پھر اپنے آقا مولا کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں، اور کوئی زبانی خاموش نہ رہے، بلند آواز سے الصلاۃ والسلام وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نہتی عزت و احترام کے لائق واجب الاحترام، قابل سب احترام، بالخصوص میرے برادر محترم، برادر مکرم جناب حضرت علامہ مولانا محمد عنایت اللہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، اور شمع جمال مصطفی کے پروانوں، گلشن محمدی کے مہکتے ہوئے پھولوں، آج کی یہ بزم سعید بسلسلہ ایصال ثواب مرحوم و مغفور جناب استاد غلام محمد صاحب مرحوم کے ایصال ثواب کے سلسلہ میں اس محفل کا اہتمام کیا گیا۔ رب العزت مرحوم کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان
ان کے درجات بلند فرمائے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ برادران ذی وقار، الحمدللہ ہم اہل سنت، ہمارا عقیدہ ہے کہ جب بھی بارگاہ قدس میں بندہ اپنے گناہوں کو پیش کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے تو ہمارا رب خوش ہوتا ہے اور وہ اپنے بندوں کے اپنے اس مانگنے والے بندے کے دامن کو رحمتوں سے بھر دیتا ہے، اور اس کا فرمان ہے کہ میری رحمت سے نا امید مت بنو، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ منع فرما رہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، فرمایا میری رحمت وسیع ہے، میری رحمت کی چادر اتنی کشادہ ہے کہ اس سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ کل شے، ہر شے پہ اللہ کی رحمت وسیع ہے، یہاں تک کہ اس کا فرمان ہے کہ میرے غضب پر، میرے غضب پر، میری ناراضگی پر میری رحمت غالب ہے۔ الحمدللہ ہم ایصال ثواب کی جو محافل منعقد کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے رب کا فرمان ہے کہ میری رحمت وسیع ہے، میری رحمت ہر شے پہ وسیع ہے، اور ہم یہی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیری رحمت وسیع ہے، تیرا کرم وسیع ہے، تیرا فضل وسیع ہے، تیری رحمت کے سہارے ہی ہم تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنی مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ اور برادرانی ذی وقار سید العالمین آقا رحمت للعالمین کا فرمان عالی شان ہے، جسے امام غزالی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کیمیاء سعادت میں حضور کا فرمان نقل فرمایا کہ آقا دو جہان نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں سبحان اللہ، مالک ارض و سما کی بارگاہ میں سب سے بڑھ کر جو عزیز عمل ہے، سب سے پیارا عمل ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، دعا مانگنا۔ کیا ہے؟ بولے نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں بڑی عزیز، روزہ، حج، زکات، سارے اعمال، نیک اعمال، سب کے سب نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر جو عمل ہے، ڈالی والوں میری عادت ہے، طبیعت ہے کہ یہ کہ اپنے کارواں کو ساتھ لے کر چلا، سمجھ آ گئی تو پھر میں سمجھوں گا کہ میرا آنا فضول نہیں ہوا، اور یہ کر رہا ہوں
کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑھ کر عزیز عمل کون سا ہے؟ بولے بولے بلند آواز سے، دعا۔ اور اسی دعا کے متعلق ہی سید الانبیاء کا فرمان ہے کہ الدعاء مخل عبادہ، دعا جو ہے وہ ساری کی ساری عبادات، سارے کے سارے جو اعمال ہیں ان سب کا جو مغز ہے وہ دعا ہے۔ کیا ہے بھائی؟ دعا۔ الحمدللہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ گھر میں بیٹھ کر دعا مانگو اللہ تب بھی قبول کرتا ہے۔ یہ ایسی بات ہے جس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ رب سے مانگنا کوئی جرم نہیں ہے۔ بولو بھائی، حلالی والوں کو ڈر تو نہیں گئے؟ رب سے مانگنا یہ جرم نہیں ہے، رب سے مانگنا یہ گناہ نہیں ہے، رب سے مانگنا یہ کوئی خطا نہیں ہے، رب سے مانگنا یہ بہت بڑی عبادتوں سے بھی بڑی عبادت۔ اللہ اکبر۔ القول البدائع والثناء کے اندر حدیث مبارکہ ہے، سبحان اللہ، کہ آقا دو جہاں نے ایک جنازہ پڑھایا۔ جنازہ کس نے پڑھایا؟ بولتے نہیں ہو بھائی، میں اس لیے آپ سے بلوا رہا ہوں تاکہ آپ کی ذہن میں بات بیٹھے۔ یہ بڑی معتبر کتاب ہے اور یہ وہ اعلیٰ کتاب ہے، جبکہ اس کتاب کا حوالہ ہم اہل سنت کے امام سیدی امام احمد رضا خان علیہ رحمہ فتاوی رضویہ شریف میں تحریر کرتے ہیں تو وجد آ جاتا ہے امام احمد رضا کو۔ کھل کر سبحان اللہ کہیں۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس پر علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ کتاب بڑی عظیم کتاب ہے اور لکھنے والا بھی بڑا عظیم ہے، جس کو سارے کے سارے علماء نے لقب دیا شمس العلماء کا۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ اس کے اندر یہ حدیث ہے، اور حدیث ایسی حدیث کہ آج تک کوئی بھی ایسا ماں کا لال نہیں جو اس حدیث کا رد کر سکے، حدیث کا رد کر سکے۔ کسی نے بھی آج تک رد نہیں کیا کہ یہ حدیث ہے کہ حضور نے جنازہ پڑھایا، نبی کریم نے بولے بولے مدینہ المنورہ کی وہ عظیم بستی، وہ شہر مدینہ کہ میرے نبی نے، ہم سب کے آقا و مولا نے، سید الانبیاء باعث تخلیق کائنات نے جنازہ پڑھایا۔ اور وہ دور وہ تھا دوستوں کی جب کہ سپیکر نہیں تھے، ہاں کوئی گھڑیاں یہ نہیں تھی گھڑیاں وغیرہ، تو اس دور میں ایسا کوئی آلہ نہیں تھا جس کے ذریعے پورے کے پورے شہر والوں کو علم ہو جاتا، خبر ہو جاتی۔ ہاں جس کے کان میں یہ خبر پہنچتی کہ فلاں جگہ جنازہ ہو رہا ہے، وہ سیاسی نہیں بلکہ وہ اللہ کی عبادت سمجھ کر، دکھلاوا نہیں کہ میں نے منہ دکھانا ہے، یہ دکھلاوا نہیں، فقط اللہ کی رضا کی خاطر وہ دوڑتا ہوا اس عبادت میں شامل ہو جاتا کہ جہاں جنازہ پڑھا جا رہا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ جنازہ پڑھانے والے سید الانبیاء ہیں۔
کہ وہ بیت المقدس آج بھی گواہی دے رہی ہے کہ آدم صفی اللہ سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں نے، رسولوں نے، انبیاء نے ہمارے نبی کے پیچھے نماز پڑھی. سب کے امام ہے ہمارے آقا. تو حضور نے جنازہ پڑھایا اور ابھی میرے نبی نے سلام نہ پھیرا، سلام نہیں پھیرا کہ اس وقت حضرت عمر کو خبر ہوئی، سیدنا فاروق اعظم کو خبر ہوئی اور وہ دوڑتے تیز تیز قدم اٹھاتے کہ اس بھائی کا، اپنے مومن بھائی کا جنازہ ہو رہا ہے تاکہ اس جنازے میں شامل ہو جاؤں، جنازے میں شامل ہو جاؤں. اور جب آپ پہنچے تو اس وقت ہمارے نبی نے سلام پھیرا. کیا کیا؟ سلام پھر گیا. اور حضور کی بارگاہ میں حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنے اس مومن بھائی، اپنے اس پیر بھائی، اپنے اس دوست کے جنازے سے میں رہ گیا ہوں. دیکھو نا تڑپ کتنی ہے، تڑپ کتنی تڑپ ہے دین کی، کتنا جذبہ ہے اور کتنا پیار ہے بھائی کو بھائی کے ساتھ، مومن کو مومن کے ساتھ، کتنا پیار. حضور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. یہ صحابہ کرام کا تقیہ کلام تھا. حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے تو کہتے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. آقا میرے باپ بھی، میرا باپ بھی آپ پہ قربان، میری ماں بھی آپ پہ. لیکن آپ بہت ایسا سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حضرت علامہ پیر سید عبدالرزاق شاہ صاحب، آستانہ عالیہ کوٹ گلہ شریف. سمجھ آ رہی ہے؟ ذہن میں رکھنا. میں ادھر ادھر کی بات میں تو پسند ہی نہیں کرتا. جو مقصد کی بات ہوتی ہے میں کہتا ہوں آپ سامعین کے ذہن میں بیٹھانا. حضور نے سلام پھیرا. حضرت عمر نے ہاتھ جو کی عرض کی، یا رسول اللہ، میں جنازے سے رہ گیا ہوں، میں جنازے میں شامل نہیں ہو سکا. آقا میں جنازہ پڑھ لوں؟ اللہ، میں جنازہ، یہ عرض کرنا حضور کی بارگاہ میں، اس سے ظاہر کیا ہو رہا ہے؟ اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ مومن کو اپنے مومن بھائی سے محبت کتنی ہونی چاہیے، مومن کو مومن سے پیار کتنا ہونا چاہیے. اور یہی چیز اسلام نے اسی چیز کا درس دیا ہے، اسی چیز نے درس دیا ہے. اور احادیث مبارکہ میں آتے ذرا دیکھو کہ جب بندہ مومن بھائی آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں؟ بولتے نہیں ہو بھائی، ہاتھ ملاتے ہیں نا، مصافحہ کرتے ہیں. تو جب تک ہاتھ ملا ہوتا ہے دونوں مومن بھائیوں کا، اور ہاتھ ملانا اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں کو آپس میں محبت ہے، دونوں کی آپس میں محبت ہے، پیار ہے. اور اس پیار پہ رب کی رحمت کی کیسی برسات ہے کہ جب تک مومن بھائی ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہوئے ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، خدا کی رحمت کو جوش آتا ہے اور رب کی رحمت نازل ہوتی ہے. اور ان کے ہاتھ جدا کرنے سے پہلے اللہ ان دونوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ، دونوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کہ دونوں کی آپس میں محبت ہے. اور یہ محبت، یہ پیار فقط اللہ کی رضا کے لیے ہے.
یہ محبت، یہ پیار رسول اللہ کی غلامی کی نسبت کہ سبب ہے کہ یہ بھی نبی کا غلام، میں بھی نبی کا غلام. اس بنا پہ دونوں کی محبت، دونوں کا پیار، رب نے فرمایا اے دو میرے مومن بندو جاؤ، میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا. تو حضرت عمر نے کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آقا میں جنازہ پڑھ لوں؟ حضور نے فرمایا جب ولی وارث جنازہ پڑھ لے تو پھر جنازہ دوبارہ نہیں. اور مومن کا تو سب سے بڑا ولی وارث میں محمد مصطفیٰ. مومن کا سب سے بڑا ولی وارث کون؟ بولے نا گھڑالی والا. کون؟ حضور سرکار. قبر میں ماں آئے گی، بولے، بولتے نہیں ہو. باپ آئے گا، دوست آئیں گے، بولے نہ دوست آئیں گے، نہ ماں آئے گی، نہ باپ آئے گا، کوئی بھی نہیں آئے گا. اس قبر میں، مومن کی قبر میں کون آئے گا؟ جن کے متعلق رب فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ایسا واقعہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب دیکھو حضور نے فرمایا مومن کا سب سے بڑا وارث کون؟ میں محمد مصطفیٰ. جب بات آ گئی ہے ذرا یہ بھی بتاتا چلا جاؤں، بانیہ دارالعلوم دیوبند کے پوتے ہیں جن کا نام محمد طیب ہے، وہ محتمم دارالعلوم دیوبند کے ان کی خطبات ہیں. ان میں لکھا کہ جب حضور کا عاشق، حضور سے محبت کرنے والا، نبی کی شان عظمت بیان کرنے والا اور حضور کی شان کو سن کر وجد میں آنے والا، جب وہ بندہ مومن قبر میں جائے گا اور فرشتوں سے پوچھیں گے من ربک، سوال ہوگا کہ نہیں؟ بولتے نہیں ہو، بولتے نہیں ہو بھائی سوال ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یہ بتائے کس نے سوال ہوں گے؟ جی کچھ تو کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کہلائے نہیں ہے، میرے نبی تو قبر کی بات بتا رہا ہے. سبحان اللہ. ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. اللہ فرماتا ہے تم نہیں جانتے تھے، ہم نے جنا دیا ہے، ہم نے جنا دیا. عرض یہ کر رہا ہوں برادران ذی وقار کہ جب سوال ہوں گے من ربوں کا، تیرا رب کون؟ وہ جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ. پھر دوسرا سوال ہوگا، حضور نے فرمایا سوال دوسرا ہوگا. کتنے سوال ہوں گے؟ بولے ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا، ایک شیعہ بیٹھا تھا، اس نے کہا جی 4 ہوں گے. میں نے کہا بندے نہ پتر ہیں، تو پھر میں نے دکھا دی کس کتاب میں حدیث دی لکھا ہے 4 کتاب 4 سوال. پوچھا جائے گا کہ علی کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا کسی کتاب میں، نہ تمہاری شیعوں کی کتاب میں ہے، نہ دیوبندیوں کی کتاب میں، نہ ہمارے اہل سنت کی کتاب میں ہے. میں نے کہا صرف 3 سوال ہوں گے، 3 سوال ہوں گے. دوسرا سوال یہ ہوگا ما دین ہوگا، تیرا دین کیا ہے؟ تو جواب دینے والا کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. اب تیسرا سوال ہوگا جس پہ اس کی نجات کا، اس کی بخشش کا دار و مدار ہے، وہ تیسرے سوال پر ہوگا. پوچھا جائے گا کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، دنیا میں کیا کہتا تھا، دنیا میں کیا کہتا تھا اس ہستی کے متعلق، دنیا میں کیا کہتا تھا؟
محمد طیب صاحب یہاں ایک بات لکھتے ہیں، میں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. کہتے ہیں وہ جب تیسرا سوال کرے گا نا فرشتہ کہ تو دنیا میں اس ہستی کے متعلق کیا کہتا تھا، تو وہ ابھی قبر والا جواب نہیں دے گا، میرا نبی بولے گا. نہیں، کھول کر کہو سبحان اللہ، کھول کر کہو سبحان اللہ، او للکار کر کہو سبحان اللہ. میرا نبی بولے گا، سید الانبیاء بولیں گے، اور 1,24,000 کم پہ پیغمبروں کا امام بولے گا. او فرشتوں رک جاؤ، اس سے مت پوچھو کہ میں کون ہوں، ہاں مجھ سے پوچھو میرا لگتا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، آستانہ عالیہ کوٹ گلہ شریف. کہا کہ اس سے مت پوچھو، اس قبر والے سے اس سے مت پوچھو کہ میں کون ہوں، ہاں مجھ سے پوچھو یا رسول اللہ تمہارا کیا لگتا ہے. جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بھلا لیا. بڑے کرم کے ہیں فیصلے، بڑے نصیب کی بات ہے. جسے حضور فرمائے یہ میرا ہے، تو ان سے بڑھ کر پھر کون وارث ہے؟ مومن کا سب سے بڑا وارث سید الانبیاء ہے. مومن کے سب سے بڑے وارث سید القونین ہے. مومن کے سب سے بڑے ولی وارث حضور رحمت للعالمین ہے. فرمایا عمر جنازہ میں نے پڑھا لیا ہے، جنازہ میں نے پڑھا لیا ہے، ہاں دعا مانگو اس کے لیے. یہ میں پھر بھی دعا کیا ہے نا، بولتے نہیں ہو بھائی، دعا ہے نا. نام چیلم سے، جیسا کہ میرے بھائی ممان عنایت اللہ صاحب کہہ رہے تھے نا، نام چیلم ہے، نام تیجا ہے، نام ساتواں ہے، نام کل ہے، اور حقیقت میں یہ اصال ثواب ہے. کیا ہے اصال ثواب؟ اور اس کے متعلق اصال ثواب کے متعلق میں نے کہا میں ایسا موضوع بیان کروں جس میں کوئی کسی کی اختلاف نہیں ہے، کسی کو اختلاف نہیں ہے. ہم اختلاف میں ڈالنے والے نہیں، ہم تو ملانے والے ہیں. ہم جدائی والے نہیں، ہم ملانے والے ہیں. عرض یہ کر رہا ہوں، تھانوی صاحب کون نہیں انہیں جانتا، جو ان حضرات کے حکیم الامت ہیں. وہ جب دنیا سے جانے لگے نا